السلام علیکم۔ اپنے چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ انسان کو کبھی بھی کسی پر اندھا اعتبار نہیں کرنا چاہیے اور اپنا رازدار تو کسی کو نہیں بنانا چاہیے۔ انسان دوسروں پر یقین کر کے ہمیشہ چوٹ کھاتا ہے۔ میں نے بھی زخم کھایا تھا کسی اپنے پر اعتبار کر کے۔ ان دنوں میں گاؤں کے اسکول میں 7ویں جماعت کی طالبہ تھی جب والد صاحب نے شہر جا کر بزنس کرنے کی ٹھانی۔ انہوں نے اپنی زرعی زمین فروخت کرنے کی نیت کر لی تھی، لیکن ہمارے گھر کے بڑے حیات تھے، انہوں نے ابو کو اجازت نہ دی اور وہ گاؤں میں ہی رہ گئے۔ ابو کا بزنس کرنے کا بہت خواب تعبیر نہ پا سکا، جس کا ان کو بہت دکھ تھا۔ دادا کی زندگی تھوڑی رہ گئی تھی، میں نے 7ویں کا امتحان دیا ہی تھا کہ وہ بیمار پڑ گئے۔ ان کو علاج کے لیے شہر منتقل کرنا پڑا۔ اب ابو اماں سے کہتے کہ دیکھا میں نے نہ کہتا تھا کہ گاؤں سے شہر میں رہنا اچھا ہے، جہاں بڑے بڑے اسکول اور کالج، ہسپتال ہیں، زندگی کی ساری بنیادی ضروریات میسر ہیں۔ اب علاج کے لیے بابا جان کو بالآخر شہر ہی لانا پڑا۔ دادا ہاسپٹل میں 10 دن رہ کر اپنے آخری سفر پر روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد رکاوٹ نہ رہی اور میرے والد نے آنن فانن زمین فروخت کر کے شہر کا رخ کیا۔ یہاں پر ایک مناسب مکان خرید لیا اور ہم سب شہر منتقل ہو گئے۔ ابو نے باقی رقم سے اپنے دوست صدیق صاحب کے ساتھ بزنس شروع کر دیا۔ صدیق صاحب نیک اور دیانتدار آدمی تھے، ان کو بزنس کا بھی تجربہ تھا، لہٰذا والد کا یہ قدم جو خطرے سے پر تھا کامیابی کی طرف چل نکلا۔ آہستہ آہستہ بزنس میں برکت اور رزق میں اضافہ ہونے لگا۔ کہتے ہیں کہ لائف پارٹنر ہو یا بزنس پارٹنر، اگر نیک نیت، محنتی اور وفادار ملے تو زندگی میں کامیابی اور خوشحالی یقینی ہوتی ہے۔ یہ کہاوت یہاں صادق ثابت ہوئی کہ ہم گاؤں سے شہر آ کر شہری سہولتوں سے بہرہ ہونے لگے۔ میرا کوئی بھائی نہ تھا، باقی رشتہ دار گاؤں میں ہی تھے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، تبھی ابو چاہتے تھے کہ میری بیٹی اعلیٰ تعلیم حاصل کرے۔ میں خوشی خوشی شہر کے بہت اچھے تعلیمی ادارے میں جانے لگی تھی۔ تب مجھے یوں لگا جیسے میں نے کوئی بہت بڑا قلعہ کما فتح کر لیا ہو، لیکن چند دنوں کے بعد ہی کلاس میں مجھے شرمندگی محسوس ہونے لگی اور گھٹن کا احساس بڑھنے لگا، کیونکہ گاؤں اور شہر کے تعلیمی معیار میں زمین اور آسمان کا فرق تھا۔ لڑکیاں یہاں فر انگلش بولتی تھیں اور کسی کو خطر میں نہ لاتی تھیں، جبکہ مجھے تو ایک جملہ تک صحیح نہیں لکھنا اور پڑھنا آتا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہر ٹیسٹ میں فیل ہونے لگی، پاس تک ہونا مشکل سا ہو گیا تھا۔ اپنا مسئلہ والد صاحب کو بتایا تو وہ بولے، میں کسی اچھی ٹیچر کا انتظام کرتا ہوں جو گھر آ کر تمہیں پڑھا جایا کرے۔ انہوں نے صدیق صاحب سے مشورہ کیا تو ان کی بیگم نے اپنی بہن سے کہہ کر ایک استادنی کا بندوبست کر دیا، کیونکہ صدیق صاحب کی ایک بہن کسی اسکول میں ٹیچر تھی۔ وہ ٹیچر مجھے گھر آ کر ٹیوشن پڑھانے لگی۔ 1 سال انہوں نے ٹیوشن پڑھائی تو کچھ میں اس انگلش میڈیم اسکول میں کارکردگی بہتر کر پائی، تاہم ابھی بہت بہتری کی ضرورت تھی۔ ساری ٹیچرز اور لڑکیاں وہاں انگریزی میں بات کرتی اور میں کسی بات پر ان کا منہ تکنے لگتی۔ اتفاق سے جو ٹیچر مجھے پڑھانے آئیں ان کی شادی ہو گئی اور وہ بیاہ کر دوسرے شہر چلی گئیں۔ امتحان دینا تھا، لہٰذا مجھے اب بھی انگلش ٹیچر کی ٹیوشن لینے کی ضرورت درکار تھی۔ والد صاحب نے بہت کوشش کی، لیکن کوئی دوسری خاتون ٹیوٹر نہ ملی۔ دراصل دیہاتی علاقے سے آنے کے باعث ہمارا اس شہر کے لوگوں سے کوئی زیادہ تعلق واسطہ نہ تھا، اس لیے کوئی بھی گھر آ کر پڑھانے پر راضی نہ تھا۔ اپنی اسکول ٹیچر سے بھی میں نے بات کی، مگر کسی کے پاس گھر آ کر پڑھانے کو وقت نہیں تھا۔ میں سخت پریشان تھی۔ صبح جب اسکول جانے کو نکلتی، رستے میں ایک کتابوں کی دکان کے ساتھ ایک کافی شاپ پر اکثر ایک خوبرو اور بہت ہی خوبصورت سا نوجوان سامنے بیٹھا ہوتا، جس کی نگاہیں یا تو زمین پر گڑی ہوتی یا پھر خلا کو تکتی رہتی۔ سوچتی یہ عجیب طرح کا شخص ہے، یہاں کیوں کر بیٹھا ہوتا ہے؟ اس کے سامنے چند کتابیں بکھری پڑی تھیں۔ اسکول جاتی کئی لڑکیاں اس دکان کے سامنے سے ہو کر گزرتی اور اس نوجوان کو کافی شاپ میں بیٹھا دیکھتی، لیکن یہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ سچی بات یہ ہے کہ اس کی یہی بے نیازی اور لاپرواہی میرے دل پر اثر کر گئی، اور جب وہاں سے میں گزرتی وہ نظر آتا، جی چاہتا کہ جب وہ میری طرف ایک نظر اٹھا کر دیکھ لے تو بس میں اس میں کھو جاؤں، مگر وہ اپنی دنیا میں رہنے والا انسان تھا، ہر چیز سے بے نیاز تھا۔ 2 ماہ تک ایسے ہی اس کو دیکھا،
اب دل میں کسک سی رہنے لگی۔ دل و دماغ پر یہ خواہش حسرت بن کر چھانے لگی کہ ایک کاش وہ صرف ایک مرتبہ ہی میری طرف دیکھ لے۔ اس کا اس طرح نظر انداز کرنا، نہ دیکھنا مجھے پریشان کیے ہوئے تھا۔ میں گھر سے نکلتے وقت ہر صبح یہی دعا کرتی کہ کاش وہ ایک بار پھر ایک نظر مجھے دیکھ لے۔ کئی بار کاپی پینسل وغیرہ لینے کے بہانے دکان پر رکی، وہ سامنے وہاں موجود ہوتا، لیکن اس نے میری جانب نظر بھر کر بھی نہیں دیکھا۔ مجھ پر یہ راز بھی نہ کھلا کہ آخر اس کا اس کافی شاپ میں کیا کام ہوتا ہے۔ کیا وہ کسی کا انتظار کر رہا ہوتا ہے یا عادتاً ہی وہاں روز موجود ہوتا ہے؟ کیا تعلق ہے کہ اکثر صبح کے وقت وہ یہاں موجود ہوتا ہے؟ میں اپنی دعا سے مایوس نہ تھی۔ یقین تھا کہ کبھی نہ کبھی وہ ایک بار نظر اٹھا کر مجھے ضرور دیکھے گا، لیکن شاید ابھی میرے صبر کا اور امتحان رہتا تھا۔ اور اب تو وہ ہر روز وہ آس پاس سے بے خبر دکاندار کے ساتھ برابر والی کرسی پر بیٹھا ہوتا تھا۔ چاہے میں کاپی پینسل یا رجسٹر خریدنے کے بہانے مخاطب ہوتی، دکاندار مطلوبہ شے دے دیتا اور رقم لے لیتا، لیکن وہ نوجوان آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ میری ناکام کوشش مجھے نا امید ہونے نہ دیتی، بلکہ اور اکساتی اندر ہی اندر، مگر کسی بات کا اظہار نہ کر سکتی تھی۔ ہر بار ناکامی کے بعد صبح پھر نئی ایک امید کے ساتھ چلتی کہ آج ضرور وہ وہاں سے گزرتے پا کر میری طرف ایک نظر دیکھے گا۔ کبھی کبھی کوئی عجیب سی خواہش خود بخود انسان کے دل و دماغ پر قبضہ کر لیتی ہے کہ آدمی چاہتے ہوئے بھی اس آرزو سے پیچھا نہیں چھڑا سکتا۔ سوچتی شاید اسی کو محبت کہتے ہیں، مگر میں تو محبت کے جذبات سے بھی اس وقت تک آشنا نہ ہوئی تھی۔ وہ دن مجھے کبھی نہیں بھولے گا جب کالج جاتے ہوئے دکاندار سے چند قدم آگے میں نے اس کو اپنے آگے آگے چلتے دیکھا۔ شرم و حیا، ریت رواج بھول کر ایسے بے خود ہوئی کہ اس کے پیچھے تیز تیز قدموں سے چلنے لگی، مگر وہ اپنی پرانی کیفیت میں ڈوبا ہوا دنیا و مافیا سے بے خبر چلتا ہی چلا جا رہا تھا۔ آس پاس کا اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ جب وہ مجھ سے صرف 2-3 قدم آگے تھا، دل اتنی تیزی سے دھڑکا کہ مجھے لگا کہ ابھی بس گر جاؤں گی۔ بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا، ہمت کر کے اپنا بازو شدت سے اسے مارتی 2 قدم آگے نکل گئی۔ اس کے بعد میں نے اپنے قدم جان بوجھ کر روک لیے، اس یقین کے ساتھ کہ اب میرے برابر سے ہو کر گزرے گا۔ میں آہستہ آہستہ چل رہی تھی، شاید مجھے مخاطب کر لے کہ محترمہ ذرا دیکھ کر چلا کریں۔ ایسا سوچتے وقت زمین نے ملامت بھی کی، مگر میں نے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنا دیا، پھر اچانک پیچھے مڑ کر اسی کو مورد الزام ٹھہرا دیا۔ مسٹر، کس دھیان میں چلتے ہو؟ کیا نظر نہیں آتا کہ مجھ سے ٹکرا جانے کا ارادہ تھا؟ امید تھی کہ ضرور اس کے لبوں سے ایسا کوئی جملہ برآمد ہوگا کہ ٹکرا جانے کا ارادہ تو آپ کا تھا، مگر اس نے جواب دیا سوری، بس معذرت کی اور آگے چل دیا۔ تب میں نے پسینے سے ڈوبے ہوئے اپنے ماتھے کو صاف کیا، تاہم دل اس زور سے دھڑکا کہ جب اس نے پلٹ کر سوری کہا تو اپنی گہری سی آنکھوں سے مجھے ایک نظر بھی، یہ میری خواہش تھی جو آج پوری ہو گئی۔ سوری کہہ کر وہ تو چلتا بنا اور میں ایک انجانی خوشی کے خوشگوار احساس میں ڈوبی بے خود سی ہوئی۔ کالج پہنچ گئی۔ تمام رستے یہ بھی احساس نہ ہوا کہ میں چلتی چلتی کتنی دیر میں آج کالج پہنچی تھی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ ارد گرد چلنے والوں کے لیے تو ایک حادثاتی لمحہ تھا جس کو کسی نے نوٹ بھی نہیں کیا ہوگا، مگر تاڑنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں۔ نہیں معلوم تھا کہ میرے پیچھے میری کلاس فیلو روحا چلی آ رہی ہے۔ اس نے میرا یہ خود ساختہ لمحاتی ٹکراؤ دیکھ بھی لیا تھا، شاید وہ کسی بات سے واقف ہو چکی تھی۔ کالج پہنچ کر اس نے میری خبر لی اور بولی جانتی ہو وہ کون ہے؟ ہماری کلاس فیلو روبینہ کا کزن۔ اس کے گھر میں نے کئی بار اس رائٹر کو دیکھا ہے۔ لکھاری؟ ہاں لکھاری ہے بیچارہ۔ میرا اندازہ صحیح تھا، تب سے گہری دلچسپی ہے محترم کو، یعنی سچے ادیب درویش ہوتے ہیں جو کسی سے غرض نہیں رکھتے، کسی کی طرف نہیں دیکھتے، بس اپنی ہی دنیا میں مگن رہتے ہیں۔ ہاں مگر روحا بولی یہ بھی بتا دوں کہ یہ کتابوں کی دنیا اسی ادیب کے تایا کی ہے جو روبی کے والد ہوتے ہیں۔ وہ اپنے اس بھتیجے کو داماد بنانے کی فکر میں ہیں اور روبی بھی اس کو چاہتی ہے۔ اب کہیں اس کے سامنے اس کا ذکر مت کر دینا۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، اچھا یہ تو بتاؤ کہ یہ حضرت کرتے ہیں کیا ہیں؟ ٹیوشن پڑھاتے ہیں؟ ٹیوشن؟ ہاں۔ کیوں تم نے پڑھنی ہے؟ ہاں بھائی پڑھنی ہے، تبھی تو کہہ رہی ہوں۔ تم دیکھ نہیں رہی ہو میری انگریزی کی حالت کتنی قابل رحم ہے؟ تو پھر بات کر لو اپنے والد صاحب سے، کیونکہ یہ حضرت تمہارے بلانے سے تو آنے کے نہیں۔ کیا کہوں ان سے؟ کتابوں کی دکان پر اس کے تایا سے جا کر بات کر لیں۔
اگر یہ محترم وقت نکال پائے تو قبول ہو جائے گی تمہاری یہ دعا بھی۔ انہی دنوں شاید قسمت نے ہم کو ملانا تھا، میں تو جانتی نہیں تھی کہ آگے ایسا سبب بن جائے گا۔ صدیق صاحب کی بیٹی کی شادی تھی، والد صاحب نے ہم سے کہا کہ تیار رہنا۔ میرے بزنس پارٹنر نے مدعو کیا ہے، بیٹی کی شادی ہے۔ شادی کے دن ہم وقت پر تیار ہو گئے۔ حیرت سے میری آنکھیں کھلی رہ گئیں کہ مہمانوں کا استقبال کرنے والوں میں آگے آگے یہ موصوف بھی تھے۔ پتہ چلا کہ ان کا نام ساگر ہے، جشتہ بھی تھا۔ نام آخر کو ڈوبے جو رہتے ہیں اپنے ہی خیالوں کے جہاں میں، اور یہ صدیق صاحب کے بھتیجے ہوتے ہیں۔ روبی بھی شادی میں آئی ہوئی تھی، میں تو خوشی سے جھوم گئی۔ اگلے روز ابو کو بتایا کہ روبی میری کلاس فیلو آپ کے بزنس پارٹنر کی رشتہ دار ہے، شادی میں ملی تھی۔ اس نے بتایا کہ صدیق صاحب کے بھتیجے ساگر ٹیوشن پڑھاتے ہیں اور ان کے گھر اس کی بہن کو بھی پڑھانے جاتے ہیں۔ آپ صدیق صاحب سے بات کریں نا، شاید میرے لیے وہ انتظام کر دیں۔ صدیق صاحب نے ساگر سے بات کی اور یوں ایک روز ساگر ڈرائنگ روم میں آیا بیٹھا تھا۔ یقین نہ آتا تھا کہ قسمت مجھ پر اس قدر مہربان ہو سکتی ہے۔ وہ روز مجھے ٹیوشن پڑھانے شام کے 5 بجے گھر آنے لگا۔ اپنے نام کی طرح بہت خوبصورت اور پروقار تھا، سچ مجھ کا شہزادہ لگتا، اور لفظ تو موتی کے مانند تھے، اور اب تو میرے خوابوں کا شہزادہ بن گیا تھا۔ اتنی محنت اور توجہ سے پڑھاتا کہ میں چونک جاتی۔ بہرحال توجہ سے پڑھنے لگی، ڈر تھا کہ وہ بد دل ہو کر پڑھانا نہ چھوڑ دے۔ میرا تو دل چاہتا کہ ہمیشہ یوں ہی مجھے پڑھاتا رہے، لیکن یہ بھی خیال جان لیوا تھا کہ وہ میرا نہیں ہو سکتا، کیونکہ روبی کے والد اس کو داماد بنانے کا سوچے ہوئے تھے۔ ایک روز میں مضمون لکھنے کے بہانے روبی کے گھر چلی گئی۔ وہ وہاں اس کی بہن کے بچوں کو پڑھا رہا تھا۔ مجھے دیکھا تو چونک گیا، سنجیدہ ہو گیا، سلام کیا، اس نے جواب دیا۔ روبی بولی، کیا تم میرے کزن کو جانتی ہو؟ میں نے بے اختیار کہا کہ نہیں۔ وہ چپ رہا، میں نے جھوٹ کا پردہ رکھ لیا۔ اگلے دن اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے روبی سے جھوٹ کیوں بولا؟ اس لیے کہ وہ آپ کی منگیتر ہے۔ سوچا کہیں آپ کو برا نہ لگے، اور اس کو بھی کہنے لگا وہ میری منگیتر نہیں، اور میں اس کے ساتھ شادی بھی نہیں کر رہا، کیونکہ مجھے ابھی اور پڑھنا ہے، میرا PhD کرنے کا ارادہ ہے۔ تایا کو بیٹی کی شادی کی بہت جلدی ہے، تایا سے انکار کر دیا ہے۔ کیا یہ بات روبی کو معلوم ہے؟ معلوم ہے۔ اس نے غور سے میری طرف دیکھا، جیسے اس کو کوئی بات سمجھ میں آ گئی ہو۔ بولا، سچ بتانا، اس روز جب میں نے سوری کہا تھا، کیا تم نے بیگ جان بوجھ کر مارا تھا؟ اگر جان کر مارا تھا تو کیا سزا دیں گے؟ مجھ میں ہمت آ گئی تھی۔ وہ خاموش ہو گیا، چند لمحے خاموشی رہی۔ اس نے کہا، کاپی نکالو اور کل والا خط لکھو، میں نے رات کو ہی لکھ لیا تھا، یہ لیں۔ اس نے چند لائنیں پڑھیں، بہت غلطیاں ہیں۔ پھر غلطیوں کو انڈر لائن کیا، ان کو دوبارہ لکھنا ہوگا، کل میں دیکھوں گا جو غلطیاں کی ہیں ان کی درستی کر لینا۔ اس نے وہ الفاظ صحیح بھی لکھ کر دیے جو میں نے غلط لکھے تھے۔ رات کو لکھنے بیٹھی تو خیالات کا ایک ہجوم تھا جس نے میرے ذہن پر رنگ برنگی تتلیوں کی مانند حملہ کر دیا تھا۔ ایک لفظ بھی میں نہیں لکھ پا رہی تھی۔ جب میں نے اس کے نام ایک خط لکھا، اصل خط کی جگہ، جس میں ایک لڑکی اپنے ٹیوٹر سے اظہار محبت کرتی ہے، آپ یہ کل والا خط تو چیک کرنا بھول گئے۔ وہ بولا، کل چیک کرا لینا۔ نہیں، ابھی لے جائیے، اپنے بیگ میں رکھ لیجیے، چیک کر کے کل لے آئیے گا۔ اس نے کاپی لے کر بیگ میں رکھ لی۔ رات بھر مجھ کو اس خیال سے نیند آئی کہ اس نے خط پڑھا ہوگا، کیا سوچا ہوگا، نہ جانے کیا جواب دے گا، کہیں میرا دل نہ توڑ دے، کہیں برا نہ مان جائے، کہیں ٹیوشن پڑھانے کو آنا ہی نہ چھوڑ دے۔ 100 طرح کے وسوسے تھے جنہوں نے رات بھر مجھے جگایا تھا۔ کالج میں وقت بڑی مشکل سے گزرا، ہر لمحہ تیر کی طرح میرے چبھ رہا تھا۔ شام کو ساگر آیا اور کاپی میرے ہاتھ میں رکھ کر چلا گیا۔ بے قراری سے کھولا تو جواب مل گیا۔ لکھا تھا کہ تم اچھی لڑکی ہو، اچھی لڑکیاں پڑھائی کے دوران ایسی باتیں نہیں سوچتی۔ میں ان سب چیزوں میں ابھی پڑھنا نہیں چاہتا، مستقبل بنانا ہے۔ ابھی میں محنت سے پڑھاتا ہوں تو تم بھی محنت سے پڑھو تاکہ رزلٹ اچھا آئے۔ اسی میں تمہارے کامیاب مستقبل، آنے والے کل کا راز پوشیدہ ہے۔ اگر تم نے خوب محنت سے پڑھا اور پوزیشن لی تو وہ مجھے قبول کر لے گا اور میں اس کی محبت پالوں گی۔ دن رات اب پڑھنے سے کام تھا۔ اس قدر محنت کی کہ کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ پڑھائی میں اتنی سنجیدہ ہو جاؤں گی۔ محنت کبھی رائے کا نہیں جاتی، اس کا پھل ضرور ملتا ہے۔ مجھے بھی محنت کا صلہ ملا اور پوزیشن لے کر میں نے سب کو حیران کر دیا۔
सागर की तो खुशी का ठिकाना ही ना था। वो मुझसे भी ज़्यादा खुश था और मैं कॉलेज भर में फूले ना समाती थी। लगता था कि आज मुझे मेरी मंजिल मिल गई है। ये मेरी मेहनत का सिला था कि सागर सचमुच मुझसे मोहब्बत करने लगा। उसने कहा, मुझे वही लोग पसंद हैं जो अपने मकसद को सच्चे लगन से हासिल करने का जज्बा रखते हैं, और तुम्हें ये बात मौजूद है। अब तुम सब्र से काम लो और पढ़ाई पर इसी तरह तवज्जो देती रहो। मैं भी आला तालीम का ख्वाब मुकम्मल कर लूँ, किसी कॉलेज में प्रोफेसर लग जाऊं। वादा करता हूँ तुम्हें इंतज़ार करना होगा। शादी के लिए जल्दी मत करना। मैंने पोजीशन ली थी। साकिब भी हायर एजुकेशन के लिए दूसरे शहर चला गया। वो मुझे इंतज़ार के एक लामुतनाही अजियत में, यानी ना ख़त्म होने वाली अजियत में छोड़ कर चला गया। वो मुझे अच्छे अच्छे ख़त लिखता और मैं भी जवाब देती। हमारे पास एक दूसरे की तस्वीरें मौजूद थीं। वालिद साहब को मेरी शादी की फ़िक्र लगी थी। उन्होंने इन्हीं दिनों हमारे घर ताया का बेटा आकिब गाँव से आया। बताती चलूँ, ताया खुशहाल थे क्योंकि उनकी ज़मीन ज़्यादा थी और उन्होंने उसको बेचने के बजाय आबादकारी पर तवज्जो दी थी। लिहाजा उनकी ज़मीन सोना उगलने लगी थी। वालिद चाहते थे कि मेरी शादी हो जाए, जबकि उसने मैट्रिक भी पास ना की थी। उन लोगों के लिए गोया तालीम कोई मानी नहीं रखती थी। मेरी ज़िंदगी में सिवाय भाई के किसी शय की कमी न थी। आकिब गाँव से आया। उसको रिश्तों से मुताल्लिक रख रखाव बेहतरीन था। वो मुझसे बहुत इज्जत के साथ पेश आता और मैं कज़न होने के नाते उसको आकिब भाई कहती थी। उसका रवैया इतना मस्बत और अच्छा था कि मैंने उसको हमदर्द समझ लिया। अब अपनी हर मुश्किल और दिल की बात उसको कह देती। एक दिन उसने मुझसे पूछा, तुम्हारी जीवन साथी के बारे में क्या राय है? मैंने जवाब दिया, वो आला तालीम याफ्ता हो, मैं किसी अनपढ़ से शादी नहीं करूँगी। क्या कोई ऐसा शख्स है तुम्हारी नज़र में? हाँ है, वो शख्स जो मुझे ट्यूशन पढ़ाता था। उसी ने मेरे दिल में लगन और मेहनत का जज्बा पैदा किया और मैंने कॉलेज भर में अव्वल पोजीशन ली। कौन है वो? आकिब ने इतने प्यार से पूछा। फिर मैंने बता दिया, सिद्दीक साहब का भतीजा सागर। वो पीएचडी करने गया है। जब तालीम मुकम्मल कर लेगा तो हमारी शादी हो जाएगी। क्या चाचा इस बात के लिए मान गए हैं और उनका इरादा है कि वो तुम्हारी शादी उससे कर लेंगे? अभी नहीं, वो जब लौट कर आएगा तब रिश्ता होगा। क्या कोई तस्वीर है तुम्हारे पास? हाँ, मुझे दिखाऊंगी। एक राजदां और दोस्त बनकर उसने कहा तो मैंने उसको सागर की तस्वीर दिखा दी। बहुत खुश शक्ल है, उम्दा है। हाँ बेशक, बहुत उम्दा इंसान है। तुम मिलोगे तो तुम्हें और भी पसंद आएगा। आकिब मेरे राज से वाकिफ़ हो गया था, मगर उसने ऐसा जाहिर किया कि वो मुझे बहन समझता है और इस मरहले में भरपूर साथ भी देगा। मैं मुतमईन हो गई। एक रोज़ सागर का ख़त आया तो उसने पढ़ लिया। पूछा कि और भी ख़त हैं? मैंने कहा हाँ। वो ज़्यादातर ख़त मेरी सहेली रूही के पते पर भिजवाता था। और मुझे दिखाओगी? मैंने उसको सागर के खतूत दिखाए। उसने कहा, तुम इस मामले में मेरी मदद करना, मेरा साथ देना, ताकि वालिद साहब को मेरी शादी सागर के साथ ही कर दें। कहने लगा, बेफिक्र रहो, ऐसा ही करूँगा। तुम्हारा भाई हूँ, मुझ पर एतबार करो। लेकिन उसने भाई बनकर मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। मेरी अलमारी से तमाम खतूत और सागर की तस्वीर निकाल कर वालिद साहब को दे दी और कहा कि सारा का ख्याल रखें। ऐसा ना हो कि पानी सर से गुजर जाए और आपको बाद में किसी तरह की रुसवाई का सामना करना पड़े। आकिब हमारे घर आया तो मैं समझी थी कि तकदीर मुझ पर मेहरबान हो गई है। वो आकिब जो मेरा इतना ख्याल रखता था, मेरा दुश्मन भी हो जाएगा। ये एक रोंगटे खड़े कर देने वाला तसव्वुर है कि मेरी तकदीर, मेरी ज़िंदगी और मेरी इज़्ज़त सब कुछ शख्स ने उजाड़ दी, जिसको मैंने अपना सब कुछ समझा, यानी भाई समझा। जब मैंने उसको रद्द करना चाहा तो उसने मेरे साथ वो सलूक किया कि अगर कोई जानवर भी होता तो मर जाता। जब उसने मुझे सताने की कोशिश की तो मैंने उसकी बेइज्जती कर दी, जिसका उसने मुझसे बदला लिया कि मैं सागर के काबिल ना रही। उस संगदिल ने मेरी मोहब्बत ही नहीं, मेरी ज़िंदगी भी उजाड़ दी और मैं अपने साथ की जाने वाली ज़्यादती के बारे में किसी को बता भी नहीं सकती थी। उसने मेरी इज़्ज़त लूट ली थी, सब कुछ लूट लिया था। एक दिन सब लोग शादी पर गए हुए थे। मेरा दिल ना चाहा और मैं घर पर ही रुक गई। लेकिन मैं ना जानती थी कि मुझ पर क्या क़यामत टूटने वाली थी। मैं कमरे में बैठी सागर का ख़त पढ़ रही थी कि आकिब मेरे कमरे में अपनी ख़बीस सोच लेकर दाखिल हुआ और मेरी इज़्ज़त पर हाथ डाला। घर पर कोई न था, मेरी कोई मज़ाहमत काम न आई। उस दरिंदा सिर्फ इंसान ने मुझे कहीं का न छोड़ा और कहा कि इसने कुछ गलत नहीं किया, बस अपनी बेइज्जती का बदला लिया है। मुझसे वालिद ने मेरी शादी आकिब से तय कर दी और मैं सागर को बता भी नहीं सकी।
یوں ساگر کی لوٹ آنے سے پہلے ہی میری شادی عاقب سے کر دی گئی۔ اس کے بعد شوہر بن کر اس نے ساگر کی محبت کے طعنے دے دے کر میرا جگر چھلنی کر دیا۔ سچ ہے، لڑکیاں راز دل کہہ کر ہی دوسروں کے ہاتھوں کا کھلونا بن جاتی ہیں۔ میں نے بھی بے وقوفی میں اپنے پیروں پر آپ کلہاڑی مار لی۔ میری خوبصورت فکریں بگڑ گئیں۔ عاقب نے ابو کو نہ جانے کون سی پٹی پڑھا دی تھی کہ انہوں نے ساگر کو اپنے لیے ایک بڑا خطرہ سمجھ لیا۔ کاش وہ مجھ سے بات کر لیتے یا ساگر کو بلا کر اسی سے بات کرتے تو وہ ان کو قائل کر لیتا، کیونکہ اس کی محبت میں نیک نیتی تھی اور رسوا کر دینے والی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ اچھی سوچ کا مالک تھا، جبکہ عاقب نے دوست بن کر مجھے ڈسا تھا۔ پہلے میری عزت خاک میں ملائی اور پھر مجھے اپنی دلہن بنایا۔ اس کے دل میں میری عزت رہی اور نہ ہی میرے دل میں اس کی عزت۔ اس نے ساگر کے خط کے ذریعے مجھے بلیک میل کر کے میری شخصیت کو توڑ پھوڑ کر ڈالا۔ یہ نہ سوچا کہ لڑکیاں واقعی کانچ کی طرح نازک ہوتی ہیں۔ توڑنے والے تو ان کو توڑ دیتے ہیں، لیکن کانچ کے زخم ان کی روح میں چبھ جاتے ہیں تو ساری زندگی ان کے لیے ناسور بن جاتے ہیں۔ آج میری روح کئی سال گزر جانے کے باوجود بھی زخمی ہے، اسی مسیحا کی منتظر ہے، مگر مجھ میں اس کا سامنا کرنے کا حوصلہ نہیں۔ میں اپنے کیے پہ پچھتاتی ہوں کہ اپنا راز کسی دوسرے شخص کو بتا کر بڑی غلطی کر دی تھی۔ کسی پر اعتماد کر کے اپنی ہی زندگی اجاڑ لی تھی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ زندگی تو اجڑ چکی تھی۔ میری زندگی کی ڈور تو اب ایک وحشی کے ہاتھ میں تھی جو جب چاہتا ذلیل و رسوا کر دیتا۔